ایک ہندو بھائی نے لاسٹ ویڈیو میں سوال پوچھا تھا کہ جنت میں کس ایج کے لوگ ہوں گے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت اور اس دنیا میں کیا ڈیفرنس ہے، بیکاز جنت دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا ایسی چیزیں جنت میں موجود ہوں گی۔ دنیا سے یا دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ جنت کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں آپ کو پریشانی، اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ سب آتے ہیں، مگر جنت اس سے ٹوٹلی مختلف ہوگی۔ دنیا میں آپ کی آزمائش ہوتی ہے، خاص کر ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 155 میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک دکھا کر، کبھی مال میں نقصان کی شکل میں، کبھی جان کے ذریعے، یا کبھی کھیتی باڑی میں کمی زیادتی کر کے۔ ایک دوسری آیت میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا، مگر جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ ہیں تمہارے اعمال، جو تمہارے رب کے پاس سب سے بہتر ہوں گے۔ اسی طریقے سے چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی تو آزمائش کے لیے ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے کہ جس کو زندگی ملنے کے بعد بھی آخرت یاد رہی۔ اسی لیے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ مرنا تو سب کو ہے اور سب کو اپنے کیے کا بدلہ آخرت میں ضرور دیا جائے گا، مگر کامیاب تو وہی ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ دنیا تو بس ایک دکھاوا ہے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ موت آنی ہی ہے، پھر چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ملے گی، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے موت کے بعد والی اصل زندگی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ہر امتحان کی تیاری ہمیں پہلے سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو زندگی بھی ایک امتحان ہے، اگر اچھے کانسیکوینسز دیکھنا چاہتے ہیں تو زندگی میں اچھے کام کیجئے اور اس کے بعد میں اس پھل کو پانے کے لیے تیار ہو جائیے جو پہلے ہی ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں مگر فوراً ہی اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور انہی کے لیے جنت بنائی گئی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہر قسم کا عیش و آرام دیا جائے گا اور جنت والوں کو سونے کے پیالوں میں کھانا پینا پروسا جائے گا۔ ان کا دل جس چیز کی خواہش کرے گا یا جس چیز سے ان کی آنکھوں کو سکون ملے گا وہ سب چیزیں وہاں پر ہوں گی اور وہ سب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا جس کی کلپنا بھی آپ نے نہیں کی ہوگی۔ اب اسی سوال پر واپس آتے ہیں کہ واٹ ول بی ایج ان جنت، کہ جنت میں کس عمر کے لوگ ہوں گے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی عمر سے اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہاں پر بچپن، جوانی اور بڑھاپا 3 دور آتے ہیں، مگر جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، اسی لیے سب ایک ہی ایج کے حسین و جمیل ہوں گے۔ جیسا کہ نبی پاک نے ترمذی کی 2545 نمبر کی حدیث میں فرمایا ہے، جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، وہ خوبصورت بنا داڑھی مونچھوں والے جوان ہوں گے، سرموگی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ ایک اور صحیح بخاری کی 6227 نمبر کی حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں مرد اور عورت سب حسین و جمیل اور 30 سال کے ہوں گے اور شکل و صورت میں حضرت آدم کی طرح ہوں گے۔ میرے خیال سے ان دلیلوں سے واضح ہو گیا ہوگا کہ جنت میں کس ایج کے لوگ ہوں گے۔ اگر اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ 30 سال ہی کیوں، تو اس بات پر عقلی دلیل یہ ہے کہ انسان کی 30 کی ایج اس شخص کو مکمل کر دیتی ہے۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔